انسان کو جو مشکلات آتی ہیں نا، اگر کسی شخص کو پتہ چل جائے نا کہ یہ سامنے والا پل میں نے گزرنا ہے تو اس پار میری اپنی جائیداد شروع ہو جائے گی، تو وہ پل گزرنا اس کے لیے مشکل نہیں رہتا۔ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ بس یہ 2 سڑکیں ہیں میں نے عبور کرنی ہے، پھر میرے لیے سفر آسان ہو جائے گا، تو وہ جھٹ پٹ گزر جاتا ہے، نہ دھوپ دیکھتا ہے، نہ تھکاوٹ دیکھتا ہے، نہ رش دیکھتا ہے، نہ گاڑیوں کی ریل پیل دیکھتا ہے، گزر جاتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا بندہ مومن جان لے، اگر میں تجھے ایک مشکل دوں گا تو میں تجھے کتنی آسانیاں، چلے سارے بول دیں کتنی جی، کتنی اللہ تعالیٰ آسانیاں دے گا؟ 2 آسانیاں۔ ہم لوگ اچھا جب ہمارا ذہن بن جاتا ہے نا کمزوری کا، ہمارا جب مزاج بن جاتا ہے مایوسی کا، پھر معاملہ ذرا ہمارے لیے گمبھیر ہو جاتا ہے۔ اگر ہم یہ ذہن بنائے نا کہ مشکل میرے اللہ کی طرف سے آئی ہے تو وہ مجھے آسانی بھی ضرور عطا کرے گا، تو پھر اللہ ضرور ہی آسانیاں عطا فرماتا ہے۔ اور جو مشکلات زندگی میں آتی ہیں نا، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خوبصورت فرمان ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب تجھے مشکل آتی ہے تو وہ تجھے رب کا پتہ بتانے آتی ہے، وہ تجھے اللہ کا پتہ بتاتی ہے، اس لیے کہ جب تو سارے اسباب کر لیتا ہے، جو ضرورت ہوتی ہے پوری کرتا ہے، تندرست ہو کے وہ کام کرتا ہے، پھر بھی کام نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے کرنے والا تو نہیں، کرنے والا کوئی اور ہے جو کام کرنے والا۔ تو بھائی مشکلات کے بعد جو اللہ آسانی دیتا ہے، حضرت ابراہیم کو آگ میں بھی پھینکا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ستایا بھی گیا، نکالا بھی گیا، لیکن جب ان مشکلات سے گزرے تو میرا رب فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہا جب ابراہیم پورے اترے تو پھر ہم نے انہیں امام بنا دیا۔ یا اللہ کس طرح کی امامت دی؟ فرمایا میں نے اتنی اعلیٰ شان عطا کی ہے کہ اپنے لاڈلے رسول کو جناب ابراہیم کی نسل میں پیدا فرما دیا ہے، میں نے مصطفیٰ کو ان کی نسل میں پیدا کر دیا، قیامت تک کے لیے ان کا وقار بڑھا دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ان کی عظمت بڑھا دی، اس لیے کہ جب وہ آزمائش سے گزر کر کے آئے پھر جو آسانی دی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ابراہیمی کی بہت ساری چیزوں کو رکھا، کہا میں ملت ابراہیمی پہ ہوں۔ جب کوئی مشکلات کو عبور کر کے آتا ہے، جب کوئی تکلیفیں سہ کر کے آتا ہے، اس کے لیے جو اجر ہوتا ہے، اس کے لیے جو پھر اللہ کتنی ذرا بڑی توجہ کیجئے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں فلاں آدمی مشکل میں ہے تو شاید مشکل میں ہی رہے گا، فلاں آزمائش میں ہے تو شاید میرا اللہ فرماتا ہے ایک مشکل دے کے میں 2 آسانیاں بھی دوں گا۔ تم مشکل دیکھ رہے ہو، مشکل نہ دیکھو، وہ جو اس کو بعد میں آسانی آنے والی ہے، اور ڈبل جو میں اس پر نعمت کرنے والا ہوں اس کو دیکھو۔ حضرت یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، اور جب کنویں سے نکلے تو مصر کے بازاروں میں بکے، اور پھر زلیخا نے الزام لگایا تو حالات بگڑ گئے، حضرت یوسف کو جیل جانا پڑا۔ کتنی کٹھن زندگی تھی، لیکن میرے مالک کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کنویں میں گرنے والے، بازار میں بکنے والے، جیل میں جانے والے، الزام لینے والے جناب یوسف کو رب کریم نے اسی مصر کا بادشاہ بنا دیا، اللہ پاک نے اسی مصر کا حکمران بنا دیا۔ یاری تیری سونا پر ازمیشاں تیریاں اگ، اے سونا پرکھیا جاوند آئی پہلو نال اگاں دے لگ، اس کے لیے تھوڑا سا جتن کرنا پڑتا، تھوڑے کٹھن حالات سے گزرنا پڑتا، تھوڑی آزمائشوں کا روپ دیکھنا پڑتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں چھیڑے کوئی نہ کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی آزمائش، یہ ہو نہیں سکتا میرے بھائی، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب جا کر نگی ہوا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی دقت نہ آئے، مشکلات نہ آئے، اور مشکلات تو انسان کو سوارتی ہیں بھائی، وہ تو نکھارتی ہیں۔ کبھی پوچھا کرو جا کر کے کسی گندم کے دانے سے کہ تو کہاں سے ہو کے آیا ہے، کہاں سے نکل کے آیا ہے، تو وہ بتلائے گا کہ بڑے مشکل مراحل سے گزرا ہوں، اور پھر اللہ نے مجھے طاقت دی ہے کہ میں انسان کے وجود کا حصہ بناؤں۔ تو بھائی کٹھن مراحل، آزمائشیں، تکلیفیں، یہ انسان کو بڑا انسان بنا دیتی، یہ اس کے لیے ترقیوں کا پیش خیمہ ہوتی۔ ہمارے جوان پریشان ہو جاتے ہیں، عورتیں خاص کر کے اس بات پہ توجہ کریں، وہ بڑی جلدی غم لے جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں جانے میرا کچھ ہوگا ہی نہیں، جانے میرا کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے بھائی درجنوں اور بیسیوں لوگ ایسے ہیں جن کی اولادیں نہیں تھی، لیکن نام ان کا ان سے بھی زیادہ ہے جو بڑے بڑے صاحب اولاد۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں، جو جانتے ہیں وہ بولیں، جانتے ہیں جی؟
لو جی کافی سارے جانتے ہیں، تھوڑے جی رہ گئے نا مگر جانتے ہیں نا خواجہ صاحب کو؟ ان کے کسی بیٹے کو جانتے ہوں؟ نہیں جانتے، نہیں جانتے، نہیں جانتے آپ ان کے بیٹے کو۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بیٹے کو نہیں جانتے، لیکن ویسے آپ ہندوستان میں کسی آدمی کو چھیڑ کے دیکھیں وہ کہے گا میں خواجہ صاحب کا روحانی بیٹا ہوں۔ میرے بھائی یہاں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اولاد ہوگی تو یہ ہوگا، فلاں ہوگا تو یہ ہوگا۔ بھائی ایسی کوئی بات نہیں۔ میرے پاس پیسے ہوتے تو میرا ابا بیماری سے فوت نہ ہوتا۔ جو مالدار ہوتے ہیں تو کیا وہ بچ جاتے ہیں؟ حضرت اسرائیل انہیں چھوڑ جاتے ہیں؟ او خدا کے بندے تو کیسی بات کر رہا ہے؟ یاد رکھ، یہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں، یہ جو تکلیفیں ہوتی ہیں، یہ جو تھوڑے سے مشکل حالات ہوتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دوستی ہوگی حضرت جبریل امین سے، تو جناب جبریل ملنے آئے۔ حضرت یونس علیہ السلام فرمانے لگے جبریل میرا دل کرتا ہے مجھے اس بندے کی ملاقات کرا جو اللہ کا سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ ہے۔ حضرت جبریل امین لے گئے دور دور فلسطین کے علاقے میں، اور لے جا کر ایک بندے سے ملاقات کرائی جس کی دونوں آنکھیں بھی کوئی نہیں تھی، دونوں بازو بھی کوئی نہیں تھی، دونوں پیر بھی کوئی نہیں تھی، اور اس بندے کی زبان پر لفظ بڑا کیا جاری تھے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا، بول کے کہیے یا اللہ تیرا، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ شکر شکر کر رہا تھا۔ حضرت جناب سیدنا یونس علیہ السلام کہنے لگے میں نے تجھے عبادت گزار کو ملانے کو کہا تھا، تو کہاں لے آیا؟ تو حضرت جبریل کہنے لگے یا یونس، یہ ہر چیز جانے کے باوجود اپنے رب کی رضا پہ راضی ہے۔ اس وقت دنیا میں نبیوں کے بعد جس سے اللہ سب سے زیادہ پیار کر رہا ہے وہ یہی بندہ ہے، یہ اپنے رب کی رضا پہ راضی ہے۔ مانا کہ جب اس حال میں راضی ہے تو بس ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ وصل اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے، بس جس حال میں محبوب رکھے وہی حال اچھا ہے۔ بس جس حال میں انہوں نے رکھا بات ٹھیک ہو گئی۔ اس میں اب انسان شکوا کرتے پھرے کہ یہ کس طرح ہے وہ کس طرح، اپنے آپ کو مطمئن رکھا۔ میرے بھائی یاد رکھیں آزمائشیں تکلیفیں آپ کو بڑا کرنے کے لیے آتی ہیں۔ ہم آزمائش کو برا جانتے ہیں، دکھ کو برا جانتے ہیں۔ دکھ تو بڑے پیارے ہوتے ہیں، یہ رونے کا سلیقہ سکھاتے ہیں، یہ اللہ کو منانے کا طریقہ سکھاتے ہیں، یہ مسجد میں جانے کا۔ وہ جو سکھی بندہ ہے نا سکھی، مجھے ایک صاحب کہنے لگے دو قسم کے لوگ مدینے سے آتے، مدینہ شریف پوچھنے لگے، کہنے لگے حضرت جی دو قسم کے بندے ہیں، کچھ واپس جاتے ہوئے تڑپ رہے ہیں، کچھ تصویریں کھینچ رہے ہیں رخصتی کے وقت، فرق کیا ہے؟ تو میں نے کہا وہ جو تصویریں کھینچ رہا ہے وہ امیر آدمی ہے، اسے پتا ہے کہ میں پھر ٹکٹ لے لوں گا مہینے کے بعد پھر آ جاؤں گا، اور یہ مدینہ چھوڑتے ہوئے تڑپ رہا ہے یہ کوئی غریب ہے، یہ کہہ رہا ہے پتہ نہیں دوبارہ موقع ملے کہ نہ ملے۔ یہ دکھی ہے، یہ آزمائش میں دکھی سکھی بندہ تو مکے جا کے نہیں روتا، وہاں بھی کھڑا ہے ڈٹ کے کھڑا، دکھی کوئی نہیں تو روئے کیسے؟ جب آپ کو اللہ مشکل دیتا ہے تو سمجھ لیں رب آسانی دینا چاہ رہا ہے، جب تیز دھوپ آتی ہے تو سمجھ لیں اللہ گرم ہوا گزار کے ٹھنڈی بارش برسانا چاہ رہا ہے، اور جب چاروں طرف سے گھٹن ہو، پنجابی میں کہتے ہیں گمہ لگ جائے، تو پھر سارے بول کے کہتے ہیں اب جو طوفان آئے گا وہ سخت ہی آئے گا۔ اس لیے کہ گھٹن جتنی زیادہ ہوتی ہے پھر فضل بھی اتنا۔ جن لوگوں نے تکلیفیں زیادہ سہی تھی رب نے عزتیں بھی زیادہ ہی عطا فرمائی، جن لوگوں نے تکلیفیں زیادہ سہی نہ انہیں اللہ نے درجہ بھی۔ حضرت بلال حبشی نے بڑی تکلیف سہی، مارا کرتا تھا امیہ، بڑا مارتے تھے، اتنا مارتے تھے کہ موٹے، آپ نے کبھی دیکھے ہیں دیہاتوں میں موٹے 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 پائے ہوتے تھے، چار پائیوں کے موٹے 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 بان کی چار پائیاں اور بڑی چار پائیاں کافر بچھا کے بیٹھ جاتے، اور حضرت بلال حبشی کے پیر ان کے نیچے رکھ دیتے، ہاتھ ان کے نیچے رکھ دیتے، آگ لوہا گرم کر کے اس کے اوپر ننگے بدن لٹا دیتے۔ مکے نے بڑی آزمائشیں دیکھی، پھر اسی مکے نے مدینے نے عجیب رنگ دیکھا کہ میرے نبی معراج سے واپس آئے، اور حضور نے عظمت دی، فرمایا بلال یار تیرا بڑا مقام ہے، تو مدینے میں چل رہا تھا اور میں جنت میں تیرے قدموں کی آواز سن رہا تھا۔ عبداللہ مزنی حضور کے غلام تھے، قبیلہ مزن کے رہنے والے، والد فوت ہو گئے، چچا نے پالا تھا، اسلام قبول کر لیا، چچا اسلام کا بڑا دشمن ہے،
हुजूर का नाम आए तो जलाल करता है, हसद और बुग़्ज़ में जल जाता है, बड़ी इस्लाम के साथ दुश्मनी और इनाद रखता है। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं पहले तो मैं इश्क़ रिसालत को दबाता रहा, फिर ये चिंगारी शोला बन गई, फिर कि ये हल्का सा जज्बा समुंदर और सहरा का रूप धार गया। फरमाते हैं माँ थी और मैं था, मैं गया जाके चचा से कहा मैं नहीं रह सकता। कहाँ जाएगा? तो मैंने धीमे लहजे में कहा मैं मदीने जाऊंगा, अब मैं रसूलुल्लाह के मदीने जाऊंगा, अब मेरा गुजारा नहीं होता, अब मैं जाऊंगा। कहते हैं चचा कहने लगा अच्छा तू वहां जाएगा, तुझे मैंने पाला, मैंने पोसा, वो मकान मैंने तुझे बना के दिया, तेरी जेब में जो पैसे हैं मेरे दिए हुए हैं। कहते हैं मैंने कहा चचा मैं सारा कुछ सोच के आया हूँ, मकान भी तू रख ले, पैसे भी रख ले। कहते हैं उसने हर चीज रखवा ली। जब पलटने लगा तो चचा कहने लगा जो कपड़े तूने पहने हैं ये भी मैंने खरीद के दिए थे। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं मैंने वो कपड़े भी उतार के दिए। बरहना हालत में मैं माँ के पास गया और मैंने कहा अम्मा मैं पहले भी तो नंगा पैदा हुआ था, तूने ही कपड़े पहनाए थे, मेरा फिर बदन नंगा हो गया है, कपड़े दे दे। कहते हैं 2 बीबियों वाले कपड़े अम्मा ने दिए, एक मैंने तामत बांध ली, दूसरा ओढ़ लिया और मदीने पहुंचा। कहते हैं जब मैं ठंडी रात मदीने पहुंचा तो काले रंग के हबशी गुलाम हजरत बिलाल दूध का प्याला लिए खड़े थे, हाथ में खजूरें थी, कंबल था। कहने लगे आजा आजा। मुस्तफा ने फरमाया था कबीला मुज़न से मेरा गुलाम आ रहा है, मैं सारी रात से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। हजरत जनाब सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मेरी मुश्किल आसान हुई। फरमाते मुझे मदीने में एजाज मिल गया, मुझे इज्जत मिल गई, हर आदमी मेरी कदर करने लगा। गोया बुजुर्ग कहते हैं कि हजरत अब्दुल्ला दुआ करने लगे कि ए अल्लाह तूने मुझे बड़ी शान दी है मुस्तफ़ा की गोद में, अगर इसी रहमत के छाँव में मैं पर्दा कर जाऊं तो मेरी बात बन जाएगी। हजरत अब्दुल्ला का विसाल भी रसूलुल्लाह की गोद में ही हो गया। गोद में ना कोई रिश्तेदार, ना कोई ताल्लुकदार, ना कोई हमसाया अपना, ना कोई चचा, ना कोई मामू, शहर में तनहा असी किसे दे कुछ नहीं जे लगदे ते ना कोई साडा दर्दी। तन्हाई जनाजा उठा तो उठाने वाले कौन है? अबू बकर सिद्दीक, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली, हसनैन करीमैन जनाजे में शामिल। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा पढ़ाया। देखो मुश्किल काटी थी तो आसानी का रंग देखो, आसानी का अंदाज देखो। हजरत सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं मदीने में रिवाज था कि जब कब्र में उतारने लगते थे तो करीबी रिश्तेदार उतारा करते थे, पर अब्दुल्ला का तो रिश्तेदार ही कोई नहीं था मदीने में, कौन उतारे? फरमाया जब कब्र में उतरने लगे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक उतर गए कि हम कब्र में उतारते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया तुम बाहर निकलो, तुम क्यों कब्र में गए हो, बाहर आओ। कहते हम बाहर आए तो अल्लाह के रसूल अंदर गए। फरमाया कौन कहता है इसका कोई नहीं, मैं जो मौजूद हूँ। कौन कहता है कोई नहीं? फरमाया रखो मेरे हाथों पे। कहते हैं हुजूर के दस्ते मुबारक पे रखा और बाहर खड़े हम रश्क करने लगे कि वाह अल्लाह तेरा आसानी देने का रंग, आसानी। इसने मुश्किल बर्दाश्त की तो रब ने मुस्तफ़ा के कदमों में आसानियां अता फरमाई। पसे और हुजूर ने कब्र में रखा, नबी पाक ने। हजरत जनाब सैयदना अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की वालदा हजरत फातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह ताला हजरत अली की वालदा, बड़ा प्यार किया मेरे नबी पाक के साथ। हुजूर इनके घर में रहे, इनके घर में परवरिश पाई। हजरत अली कहते हैं मेरी अम्मा पहले रसूलुल्लाह का ख्याल रखती, गुर्बतों के ज़माने में नबी पाक का साथ दिया। मक्का मुखालफत करता तो जनाब फातिमा हुजूर का ख्याल रखती। फातिमा बिनते असद, बड़ा प्यार किया, बड़ी मोहब्बत की मौला अली की वालदा ने। हर दुख हर तकलीफ काटी, लेकिन रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साथ ना छोड़ा। और यहाँ तक रिवायात में मिलता है कि जनाब फातिमा तज़्ज़ारा जब ब्याह के उनके घर गई तो बाहर से सौदा ला के देती। हजरत फातिमा से बड़ा प्यार करती, बड़ी मोहब्बत, मुश्किलात में साथ दिया। जब विसाल हुआ तो फरमाते कोहराम मच गया मदीने में। लोग मिन्नतें करते थे कि हुजूर का एक बाल मिल जाए तो कब्र में बख्शिश का सामान हो जाएगा। रसूल पाक ने फरमाया जब जनाब अली की वालदा को गुस्ल दे लो तो कफन पहनाने से पहले मेरे पास आना। कहते हैं जब गुस्ल दे लिया तो अर्ज की हुजूर गुस्ल हो रहा है, कफन का क्या करना है? हुजूर अंदर गए, कमीज बदली और जो कुर्ता पहना हुआ था उतार के दिया। फरमाया वो अली की माँ नहीं मेरी माँ है।
اس نے میرے لیے بڑی تکلیفیں سہی ہیں، بڑی مشکل دیکھی ہے، فرمایا اس طرح کرو میرے کرتے میں اسے کفن دو۔ حضور نے جنازہ پڑھایا، اپنے کرتا لباس مبارک میں کفن دلایا، پھر جب وہ دفن ہوئی تو حضور قبر پہ کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کے فرمایا اے اللہ اپنے سارے نبیوں کے وسیلے سے اور میرے وسیلے سے میری اماں کی بخشی فرما دے۔ پھر جو آسانیاں ملی ان لوگوں کو تو ان کی قبروں تک آسانیاں ملی، پھر ان کو قیامت تک کے لیے آسانیاں ملی جنہوں نے مشکلات کو دیکھا، اور بھائی جو سوئے رہے، جو آرام کرتے رہے، جنہوں نے مناسب ہی نہ سمجھا کوئی کٹھن مرحلہ طے کرنا، جنہوں نے کہا نا 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 ہم تو سکھ کے ساتھی ہیں، ہم تو سکون کے ساتھی ہیں، بھائی ہم تو سلوٹ کے ساتھی ہیں، جب موجیں لگیں گی تو دوڑ کے پہنچیں گے، کہیں گے ہمارا بھی تعلق بنتا ہے، ہماری بھی رشتہ داری ہوتی ہے، ہمارے بھی رابطے ہوتے ہیں، پھر دوڑ کر کے پہنچیں گے۔ اصل ساتھی وہ ہوتا ہے جو دکھ کا ساتھی ہوتا ہے، آزمائش کا ساتھ، مشکلات تجھے اونچا اڑاتی۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں نبی پاک کی تلاش میں نکلا تھا، حضور کی تلاش میں نکلا، اور میں نے کئی سال حضور کو ڈھونڈا، کبھی ایک دروازے، کبھی ایک دروازے، کبھی دوسرے دروازے، کبھی تیسرے دروازے۔ فرماتے میں شہزادہ تھا پر بکتا بکاتا مدینے آیا، میں نے نبی پاک کی تلاش میں یہودیوں کی غلامی بھی کی، تیری تلاش میں پھرا میں جنگل پہاڑ